السلام علیکم مائی یوٹیوب ویئرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ، از قلم اناشا، قسط نمبر 12۔ ہسپتال کے کمرے کی فضا میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے ہر چیز رک سی گئی ہو۔ دانین کا جسم اسٹریچر پر بے جان سا پڑا تھا اور اس کے چہرے پر زردی کی ایک ہلکی سی پرت چڑھ گئی تھی۔ حسین صاحب، حمزہ اور راحم تینوں کمرے میں کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر تشویش اور بے چینی کی لکیریں واضح تھیں۔ ڈاکٹر نے فوراً دانین کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے ان تینوں کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا، جس کو سنتے حمزہ نے انکار کرنا چاہا تو حسین صاحب نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر کا رخ کیا، جبکہ راحم ابھی تک وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر دانین کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے اسے ہاتھ لگاتا، راحم نے جلدی سے آگے ہوتے ڈاکٹر کو ٹوکا اور اسے کہا کہ اگر یہاں پر کوئی فیمیل ڈاکٹر ہے تو اسے یہاں پر بھیجیں جو میری بیوی کا چیک اپ کرے۔ راحم کی بات سنتے ڈاکٹر نے شوقی نظروں سے راحم کی جانب دیکھا تھا، جبکہ ان کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر راحم نے اپنے قدم دانین کے بے جان وجود کی جانب بڑھائے تھے، اور یہ دیکھتے ڈاکٹر نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے، کیونکہ انہیں راحم کا انداز دو ٹوک اور ضدی لگا تھا، جیسے کہ اس نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہو۔ اسی لیے وہ کسی فیمیل ڈاکٹر کو یہاں بھیجنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ ڈاکٹر کو باہر نکلتے دیکھ حسین صاحب اور حمزہ نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا، لیکن ڈاکٹر بنا ان کی جانب دیکھے آگے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ڈاکٹر کو جاتے دیکھ حسین صاحب اور حمزہ نے اپنا رخ کمرے کی جانب کیا تھا جہاں پر دانین اپنے بے جان وجود کے ساتھ موجود تھی، اور اس کے ساتھ ہی راحم تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی حسین صاحب اور حمزہ کی نظریں صرف دانین پر مرکوز تھیں۔ حمزہ کا دل عجیب بے چینی میں ڈوب رہا تھا اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھتے۔ وہ تو اپنی بہن پر ایک اینچ کی چوٹ بھی برداشت نہیں کرتا تھا، اور اب اس کی بہن اس کے سامنے بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کا بے چین ہونا تو بنتا تھا، اس کی آنکھوں میں چھپی پریشانی اور اضطراب، جیسے وہ ہر لمحہ دانین کی حالت کی شدت کو محسوس کر رہا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ بے اختیار دانین کے ہاتھ پر رکھا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ وہ اٹھ کر اسے تسلی دے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی اور ان تینوں کو کمرے سے جانے کا کہا۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات سنتے اب کی بار حسین صاحب اور حمزہ کے ساتھ ساتھ راحم نے بھی بغیر کوئی مزاحمت کیے باہر کا رخ کیا تھا۔ ان تینوں کے باہر نکلتے ہی لیڈی ڈاکٹر نے جلدی سے دانین کا چیک اپ کرنا سٹارٹ کیا تھا۔ کوریڈور میں وہ تینوں اس وقت پریشانی کی حالت میں کھڑے تھے۔ وہ سب بے چین تھے اور دلوں میں سوالات کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ حسین صاحب کا چہرہ پریشانی سے ہلکا سا بدلا ہوا تھا، جیسے وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حمزہ کا ہاتھ اپنی جیب میں تھا، کیونکہ وہ اپنی اندرونی حالت کسی پر واضح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی جیب میں چھپاتے اپنے ہاتھوں کی لرزاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ہر لمحہ دانین کی حالت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کر رہا تھا۔ راحم کا چہرہ غصے اور پریشانی کی آمیزش تھا، جیسے وہ اپنی بیوی کی حالت کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹ رہا ہو، لیکن اس نے اپنی جذباتی کیفیت کو باہر نہیں آنے دیا تھا۔ اسی لمحے ڈاکٹر کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے کوریڈور میں آتے ہوئے ان تینوں کی جانب بڑھی اور ان تینوں کی نظریں اس لیڈی ڈاکٹر کی جانب مرکوز ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ان تینوں کو دیکھا اور ایک لمحے کو رک کر کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں نے آپ کی پیشنٹ کا مکمل چیک اپ کیا ہے۔ حسین صاحب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ ان کی آواز میں بے پناہ پریشانی تھی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، وہ ہائپوکلیسیمیا کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، یعنی ان کے جسم میں شوگر کی کمی ہے جو کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور میرے خیال سے انہیں یہ بیماری بچپن سے ہے۔ اس لیے آپ سب کوشش کریں کہ وہ کھانا وقت پر کھائیں، کیونکہ اس وجہ سے ان کی حالت اتنی خراب ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان پر ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا اثر بھی ہے، جو کہ ان کی بے ہوشی کا باعث بنا ہے۔ حمزہ کے چہرے پر ایک شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے نا؟ اس نے بے صبری سے پوچھا، جیسے وہ جلد سے جلد اپنے سوال کا جواب چاہتا ہو۔ ڈاکٹر نے تسلی دینے والی نظر سے ان کی جانب دیکھا، ابھی ان کو ڈرپ لگائی گئی ہے اور وہ کچھ دیر میں ہوش میں آ جائیں گی، لیکن آپ سب کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ مناسب وقت پر کھانا کھائیں اور ذہنی دباؤ سے دور رہیں۔ ان کی صحت کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو آرام دیں اور خود کو ہر طرح کی ذہنی ٹینشن سے دور رکھیں۔
راہم نے گہرا سانس لیا، جیسے اس کا دل بوجھ سے ہلکا ہو گیا ہو، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں تشویش کا رنگ نمایاں تھا۔ لیکن یہ تو کچھ نہیں تھا، ابھی تو اس نے عشق کی نہ جانے کتنی منزلیں طے کرنی تھی۔ ابھی تو اس نے صرف دانین کو اپنی بیوی ہونے کا درجہ دیا تھا۔ وہ وقت دور نہیں تھا جب وہ دانین کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کی پوزیسیونیس اس کی زندگی میں دانین کا ساتھ لکھتی ہے یا نہیں۔ یونیورسٹی کا یہ کمرہ اس وقت ایک سکونت کی حالت میں تھا، جہاں صرف پروفیسر کی آواز گونج رہی تھی۔ دانین، جانان، پریشے اور ماہنور ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کی دنیا ایک دوسرے سے اتنی مختلف تھی کہ جیسے وہ ایک ہی کمرے میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہوں۔ دانین کی نظر پروفیسر پر نہیں تھی، وہ صرف ان کی آواز سن رہی تھی، مگر اس کی سوچ کہیں اور جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی غمگینی تھی، جیسے کوئی گہرا بوجھ اس کے دل پر ہو۔ راہم سے نکاح کا سوچتے ہوئے وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ کسی قید میں ہے۔ اس کے ذہن میں اس نئے رشتے کے حوالے سے کئی سوال گونج رہے تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ رہی تھی، جسے وہ ہر ایک ذی روح سے چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ جانان کی نظریں کبھی پروفیسر کی طرف بڑھتیں، پھر کہیں اور گم ہو جاتیں۔ وہ اندر سے جکڑی ہوئی تھی، اپنے نکاح کے بارے میں سوچتے ہوئے جو اسے زبردستی کیا گیا تھا۔ وہ ہر لمحہ یہ سوال کرتی کہ اس کی آزادی کہاں گئی؟ کیا وہ اپنی مرضی سے جی پائے گی، یا یہ سب کسی اور کی مرضی کے مطابق ہوگا؟ ارشمان نے اسے یہ سب جبرن کیا تھا، اور اب وہ ہر دن اپنی آزادی کو چھینتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اضطراب تھا، لیکن وہ اس سے گریز کرتی رہی، جیسے کہ وہ اس راز کو راز ہی رکھنا چاہتی ہو اور کسی پر بھی عیاں نہ کرنا چاہے، کیونکہ شاید اس کو اندازہ تھا کہ اگر اس کے نکاح کے بارے میں کسی کو معلوم ہو گیا تو کس قدر بڑا طوفان آئے گا۔ پریشے اس تمام ماحول سے غافل تھی۔ وہ چلبلی، ہنسی مذاق والی لڑکی تھی، اور اس لمحے بھی اس کی توجہ مکمل طور پر نوٹ بک پر تھی۔ وہ لیکچر نوٹ کر رہی تھی، جیسے دنیا میں اس وقت اس کے لیے یہی سب سے اہم تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی غم نہیں تھا، کوئی بوجھ نہیں تھا، اور وہ اپنی دنیا میں غرق تھی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوال تھا، آج کا ہوم ورک کیا ہے؟ اس کے لیے ہر بات ایک مذاق تھی، ہر لمحہ خوشی کا تھا، لیکن اس کے اندر کی بے فکری ایک چھپی ہوئی حقیقت کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے آس پاس کے لوگ، ان کی پریشانیاں، سب کچھ اس سے بہت دور تھا۔ ماہنور، جو ہمیشہ ایک معصوم اور شرارتی سی لڑکی کی طرح نظر آتی تھی، اس وقت اندر سے کچھ مختلف تھی۔ وہ لیکچر نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ دانین کی حالت کو بھی دیکھ رہی تھی۔ دانین کے چہرے پر جو اضطراب تھا وہ اسے بے چین کر رہا تھا۔ دانین، جو ہمیشہ مضبوط نظر آتی تھی، آج ماہنور کو وہ بہت بکھری ہوئی حالت میں لگی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھتے ماہنور کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے وہ اپنی دوست کو پریشانی میں دیکھ رہی ہو اور خود بھی اس کا کچھ نہیں کر پا رہی ہو۔ کمرے کا ماحول غیر محسوس طریقے سے ان تینوں کے لیے ایک دباؤ کی حالت میں بدل رہا تھا، اور یہ دباؤ ان تینوں کے اندر سے نکل کر پورے کمرے میں پھیل چکا تھا۔ پروفیسر کی آواز اب دھندلی سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی اور دھن، کوئی اور سرگوشی ان کی حقیقتوں کے درمیان گم ہو چکی ہو۔ ہر ایک کا دماغ کسی دوسری دنیا میں تھا، جہاں کی حقیقت ان کی موجودہ حقیقت سے مختلف تھی۔ شاید ان تینوں کے علاوہ بھی وہاں پر اور کئی اسٹوڈنٹ ہوں جو اپنی سوچ سے لڑ رہے ہوں یا اپنے نصیب کو کوس رہے ہوں۔ دانین کا دل ایک گہری سوچ میں گم تھا۔ جانان کی نظریں بے اختیار، بے چین ہو رہی تھیں۔ پریشے کا دماغ ہر فکر سے آزاد تھا، اور ماہنور کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ دھندلے راستوں پر کچھ دل رکتے ہیں، بے آواز قدموں کی گونج میں کچھ راز چھپتے ہیں۔ چاندنی راتوں میں ایک دل کی دھڑکن تیز ہے، دوسرا دل خاموش، مگر دل میں کچھ گہرا غم ہے۔ خوشی کے لمحے کبھی دھندلے، کبھی روشن ہوئے، دوسرے میں چپ دل کے کمرے میں کہیں خوف سنے گئے۔ ایک مسکراہٹ کے پیچھے چپ کی آواز تھی، دوسری نظر میں دل میں ایک دل کی گواہی تھی۔ شرمندگی کی دھند میں دل کا ایک کونا سیاہ تھا، دوسرے میں امید کا چراغ تھوڑی سی روشنی تھا۔ کبھی آنکھوں کی خاموشی نے دل کو قید کیا، کبھی دل کی گہرائی میں کچھ جملے چھپ گئے۔ ان گزرے لمحوں میں کچھ کمی رہ گئی، دل کے اندر کوئی کہانی نامکمل سی رہ گئی۔ چاندنی سے رات تک دل کی یہ راہ گم ہو گئی۔ ان تمام جذبوں کی گونج وقت کی دھوپ میں دم توڑ گئی۔ از قلم انا شاہ۔ یونیورسٹی کا لان دھوپ کی تپش میں چمک رہا تھا۔ ہوا کے جھونکے گرمی کی شدت کم کرنے کی ناکام کوشش میں تھے۔ گلابی رنگ کے پھولوں کی قطار دھوپ سے جھلسنے کو تھی، مگر وہ تین لڑکیاں کسی پرواہ کے بغیر لان کے کنارے بیٹھی تھیں۔ دانین گھاس پر نظریں جمائے خاموش تھی، چہرہ بالکل اسپاٹ اور تھکا ہوا تھا، جیسے وہ زندگی کی تمام جنگیں لڑ کر ہار چکی ہو۔ دانین
جانان کی دھیمی مگر پورے اعتماد آواز فضا میں گونجی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ دکھ بانٹ لینے سے کم ہو جاتے ہیں، ہم سب یہاں تمہارے لیے ہیں۔ دانین نے بمشکل نظر اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور دل میں ٹوٹے خوابوں کا دکھ نمایاں تھا۔ پریشا نے خود کو سنجیدہ بناتے ہوئے ہلکے لہجے میں کہا، قسم سے اگر زندگی نے تمہارے ساتھ دوبارہ کوئی نیا تماشا کیا تو میں اسے خود ٹھیک کرنے آ جاؤں گی۔ پریشا نے جلدی سے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جس سے ماحول کا تناؤ تھوڑا کم ہوا، اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی۔ اس کے الفاظ کا انتخاب کرنے سے دانین، ماہنور اور جانان کے چہروں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ماہنور جلدی سے آگے بڑھی اور دانین کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک انچاہے رشتے اور اس کے بعد درپیش آنے والے حالات کسی بھی نارمل انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہیں تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا۔ جانان نے آہستگی سے کہا، تم نے جو ہمت دکھائی ہے وہ کوئی عام لڑکی نہیں دکھا سکتی، اور ہم تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پریشا نے دانین کی طرف جھکتے ہوئے شوخی سے کہا، اور اگر تمہارے وہ سو کولڈ شوہر نے تمہیں تنگ کرنے کی ہلکی سی بھی کوشش کی تو پھر میں ہوں گی اور تمہارا وہ کانٹریکٹ میرج کرنے والا شوہر۔ ماہنور نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی پیچھے نہیں رہوں گی، بس تمہیں ہی تھوڑا ہمت سے کام لینا ہوگا، باقی ہم ہیں نا، ہم سب کچھ دیکھ لیں گے۔ دانین کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا ہو۔ وہ سر جھکائے دھیرے سے بولی، تم سب کا شکریہ، شاید مجھے واقعی یہی چاہیے تھا۔ جانان نے محبت سے اس کی پیشانی چھوئی، ہمیشہ یاد رکھو تمہاری تکلیف تم اکیلی نہیں ہو، زندگی جتنی بھی سخت ہو ہم ساتھ ہیں۔ دھوپ کی شدت اب بھی برقرار تھی، مگر دلوں میں پیدا ہونے والی یہ ہلکی سی امید کی روشنی ہر تپش کو مانت کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہوا بوجھل تھی اور کمرے میں پھیلا عجیب سا سکوت ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ دھندلے پیلے بلب کی روشنی عمر جمیل کے پسینے سے تر ماتھے پر چمک رہی تھی۔ وہ سامنے لکڑی کی پرانی کرسی پر بندھے ہاتھوں کے ساتھ بے بس بیٹھا تھا۔ کمرے کی دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ فرحاد کے قدموں کی گونج اس خاموشی کو مزید سنگین بنا رہی تھی۔ فرحاد خان نے میز کے کونے پر رکھی فائل کو دھیرے سے بند کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شعلہ دہک رہا تھا جو پچھلے کئی دنوں کی ناکامی اور جھوٹ برداشت کرنے کے بعد بھڑک اٹھتا ہے۔ عمر جمیل، فرحاد کی آواز میں سرد مہری تھی، کتنے دن ہو گئے ہیں؟ میں نے تم سے اچھے طریقے سے پوچھا، امید کی تھی کہ شاید تمہارے اندر انسانیت کا کوئی جذبہ باقی ہوگا، لیکن نہیں۔ فرحاد کی بات سنتے عمر جمیل نے تنفر سے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ سانس بھاری تھا لیکن زبان اب بھی چپ تھی۔ شاید وہ اب بھی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھپانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے لیے کس عذاب کو تیار کر رہا ہے۔ چلو آج ہم کچھ مختلف کرتے ہیں۔ فرحاد نے اپنے کوٹ کی آستین اوپر کی اور کمرے کے کونے میں رکھی چھڑی کو تھام لیا۔ اس کے قدم دھیرے دھیرے عمر جمیل کے نزدیک ہو رہے تھے اور اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ عمر جمیل کو اپنی سانس سے کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میری باتوں کو مذاق سمجھا تم نے؟ چھڑی کی پہلی ضرب نے عمر کے کندھے پر ایسی آواز پیدا کی جیسے کمرے کی خاموشی ٹوٹ گئی ہو۔ عمر نے بلبلاتے ہوئے درد سے چیخ ماری، مگر فرحاد کی آنکھوں میں رحم کا کوئی سایہ نہ تھا۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ وہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ بول۔ فرحاد عمر کے بال کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑتے ہوئے دھاڑا تھا۔ عمر نے ہانپتے ہوئے سر گھمانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی اس کوشش کو فرحاد نے اپنے ہاتھوں کی گرفت اس کے بالوں پر مضبوط کرتے ہوئے ناکام بنایا تھا۔ عمر، تم میرے غصے کو مزید ہوا دے رہے ہو۔ اگر تم نے 2 منٹ کے اندر اندر مجھے ساری انفارمیشن نہ دی تو اپنے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ یہ کہتے ہی فرحاد نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر عمر کی کرسی پر ماری، جس کی وجہ سے وہ اوندھے منہ فرش پر جا گرا تھا اور اس کے منہ سے بھل بھل خون نکلنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ فرحاد مزید عمر کو ٹھوکریں مارتا، عمر نے جلدی سے چیختے ہوئے کہا تھا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی فرحاد نے عمر کی کرسی کو سیدھا کیا تھا اور اس کے بعد عمر کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح سب کچھ بتاتا چلا گیا، جسے سنتے فرحاد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان اور اس سے جڑے ناپاک عزائم رکھنے والے لوگوں کو خاک میں ملا دے۔ یونیورسٹی کے جدید کوریڈور کی چمک دمک اور نرم قدرتی روشنی میں آج ایک الگ ہی کیفیت معجزن تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر چیز اپنے آپ میں کسی کہانی کی مانند محسوس ہو رہی تھی، جہاں ہر قدم، ہر سانس میں جذبات کی نرم لہریں گونج رہی تھیں، کیونکہ اس وقت کوریڈور میں نہ ہونے کے برابر طلبہ تھے۔ چونکہ آف ٹائم تھا،
عمر کoriڈور کے ایک گوشے سے آہستہ آہستہ گزرتا ہوا داخل ہوا۔ اس نے اپنے قدموں کی آواز کو دھیما کرتے ہوئے اس سمت دیکھا جہاں ماہنور پہلے سے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر معمول کی مسکراہٹ مگر آنکھوں میں کچھ اداس سی گہرائی تھی۔ ماہنور جو دانین، پریشے اور جانان کو گیٹ پر ہی چھوڑ کر واپس آئی تھی کہ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی انتظار کر کر کے، اور اب وہ واپس جا ہی رہی تھی کہ اس کی کلاس فیلو زرمینا لیکچر کے دوران ہونے والے کچھ ضروری پوائنٹس اس سے ڈسکس کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ زرمینا کو سمجھا کر واپس مڑتی کہ عمر جو ماہنور کی طرف ہی آ رہا تھا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو لمحے بھر کے لیے کوریڈور کا شور مدھم ہو گیا۔ عمر نے چند لمحوں کی خاموشی میں دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے ہچکچاہٹ کے ساتھ قدم بڑھایا۔ اس نے نرمی سے کہا، السلام علیکم ماہنور۔ ماہنور نے اپنے چہرے پر ایک مختصر مگر گرم مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام عمر۔ یہ سلام و دعا محض رسمی الفاظ کی طرح نہ تھے۔ کوریڈور کی ہلکی روشنی اور جدید طرز تعمیر نے اس لمحے کو ایک راز کی مانند بنا دیا تھا۔ دونوں نے آہستہ آہستہ معمولی سی بات چیت کا آغاز کیا۔ عمر نے اپنے دن کی معاملات، پڑھائی کے نئے مسائل اور مستقبل کے خوابوں کے بارے میں گفتگو شروع کی، جبکہ ماہنور وہاں سے جانے کے پر تول رہی تھی، کیونکہ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ وہ یہاں کھڑے ہو کر عمر سے گپے ہانکے، لیکن اخلاقیات کے طور پر وہ بغیر سامنے والے کی بات سنے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس کے والدین نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی۔ اس لیے مجبوراً وہاں کھڑے رہ کر اس نے عمر کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیا، جو فضول میں ہی نہ جانے اسے کیا کیا بتایا جا رہا تھا۔ گفتگو کے دوران عمر کے لبوں پر ہچکچاہٹ صاف جھلک رہی تھی، جیسے اس کے دل میں کوئی بات دبی ہوئی ہو جسے کہنے میں اس کے لیے ہمت اور اضطراب دونوں کا سامنا ہو۔ کچھ لمحوں کی پرسکون خاموشی کے بعد عمر نے اپنے دل کی بے قراری کو قابو کرنے کی ٹھانی۔ وہ اپنی نظریں ماہنور کی طرف جمائے رکھے، جیسے کہ وہ الفاظ تلاش کر رہا ہو جو اس کے دل کی گہرائی سے نکل کر زبان پر آ سکے۔ اس کی سانسیں تھوڑی تیز ہو گئیں اور آنکھوں میں ایک چمک نمودار ہوئی، مگر وہ الفاظ کہنے سے پہلے کافی دیر تک سوچتا رہا۔ ماہنور، وہ اصل میں تم سے میں عمر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بات کو کیسے مکمل کرے، اسی لیے اپنی آنکھیں بند کرتے اس کو جو سمجھ میں آیا اس نے بولنے کا ارادہ کیا، تمہاری باتیں، تمہارا انداز، یہ سب کچھ مجھے ایسا محسوس کراتا ہے کہ کبھی کبھی دل کے جذبات بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا سوچا جاتا ہے۔ عمر نے کہہ کر اپنی بات کا آغاز کیا، مگر اس کے الفاظ ادھورے، ہچکچاتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اس کی آواز میں ایک نرم لرزش تھی جو اس کی بے یقینی کو ظاہر کر رہی تھی۔ ماہنور نے اس کی باتوں کو غور سے سنا اور اس کے چہرے پر سوالیہ نگاہوں کی جھلک نمودار ہوئی۔ دیکھیں عمر، جو بھی بات ہے وہ سیدھے سیدھے سے کہو، کیونکہ مجھے جانا بھی ہے، باہر ڈرائیور بابا آ گئے ہوں گے۔ ماہنور کی آواز میں بیزاریت کا عنصر صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنی بات کہی تھی۔ عمر نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی آنکھوں میں چھپے ہوئے جذبات کو الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، گویا ہر لفظ کی صحیح ترتیب اور ادا کی فکر میں مبتلا ہو، پھر اس نے بدتریج کہنے لگا، ماہنور، میں جانتا ہوں کہ شاید یہ باتیں ہمارے بیچ پہلے کبھی نہ کہیں گئی ہوں اور شاید تمہیں حیران کر دیں، لیکن کبھی کبھی دل کے جذبات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انہیں چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس کے الفاظ میں ایک گہرا احساس تھا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کی تیز رفتاری کو محسوس کرتے ہوئے آگے کہا، میرے دل میں ایک ایسی خواہش ہے جو شاید الفاظ کی زنجیروں میں بند کر رہ جائے، مگر تمہارے سامنے آ کر اب وہ آزاد محسوس ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں کی راہیں مختلف ہیں، مگر جب تمہیں دیکھتا ہوں تو یہ دل کہتا ہے کہ شاید کچھ لمحے ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائیں۔ ماہنور کی آنکھوں میں ایک گہری فکر کی جھلک نمودار ہوئی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا ہو، عمر، جو بھی بات ہے صاف صاف کہیں، اس طرح سے پہیلیاں نہ بجھوائیں۔ اگر آپ کو کوئی ضروری بات نہیں کرنی تو میں جا رہی ہوں۔ عمر نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائی، پھر دھیرے دھیرے اس نے ہچکچاہٹ کے ساتھ اپنے دل کی بات بیان کرنے کی ہمت کی۔ اس کی آواز میں وہی لرزش تھی جو گہرے جذبات کا آئینہ تھی۔ ماہنور، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ شاید یہ الفاظ بیان کرنے میں سادگی محسوس ہو، مگر میرے دل کے تمام راز تمہارے سامنے آنا چاہتے ہیں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر میں یہ بات اتنی آسانی سے نہیں کہہ سکتا جتنا دل کہتا ہے۔ عمر کی بات سنتے ماہنور کے چہرے پر حیرت اور تھوڑی پریشانی کا امتزاج نمودار ہوا۔ اس کے لب ہلکے سے لرزنے لگے اور اس کی آنکھوں میں ایک جھلک ایسی تھی جیسے وہ کسی مشکل سوال کا جواب تلاش کر رہی ہو۔ عمر،
آپ کا یہ بے ساختہ انکشاف میرے لیے کچھ زیادہ ہی غیر متوقع ہے۔ میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، آپ نے شاید پچھلی دفعہ میرے اچھے سے انداز میں بات کرنے کا غلط مطلب نکالا ہے، لیکن میں آپ کو صاف صاف بتاتی چلوں، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جسے کوئی بھی یوں سرے عام پسندیدگی کا اظہار کرے تو میں اپنا سب کچھ اس پر لوٹا دوں گی، اور آئندہ کوشش کرنا کہ میرے سامنے مت آنا۔ نہ آپ مجھے جانتے ہیں اور نہ ہی میں آپ کو جانتی ہوں۔ عمر نے ماہنور کی باتوں کو دھیان سے سنا اور پھر اپنی آواز میں تھوڑی سی بے یقینی کے ساتھ کہا، ماہنور، میں جانتا ہوں کہ یہ الفاظ شاید تمہیں حیران کر دیں اور شاید تم سوچو کہ یہ باتیں اچانک کیوں کہہ دی، مگر میرے دل کے جذبات اتنے پیچیدہ ہیں کہ میں کبھی آسانی سے نہیں کہہ سکتا۔ ہر دن جب تمہیں دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی ایک نیا رنگ اختیار کر جاتی ہے، مگر ساتھ ہی میرے دل میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ ماہنور نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے وہ عمر کے ہر لفظ کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے نرم لہجے میں پوچھا، عمر دیکھیں، شاید ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جذبات عارضی ہوں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ کے یہ جذبات مستقل ہیں، کیونکہ آج کل کے لڑکے تو صرف 2 دن کی محبت ہوتی ہے، اس لیے برائے مہربانی آپ کے دل میں میرے لیے جتنے بھی جذبات ابھر رہے ہیں ان کو یہیں پر دفن کر دیں، کیونکہ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ عمر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایک چمک اتر آئی، وہ سمجھ گیا کہ ماہنور کی یہ باتیں صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک گہری فکر کو بھی ظاہر کر رہی ہیں۔ اس نے اپنی انگلیاں ہلکی سی مس کیں اور پھر نرمی سے جواب دیا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مستقبل کیا لائے گا، مگر آج کے لمحے میں یہ احساس میرے دل کو اتنا مسحور کر دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے سمجھو، چاہے الفاظ کتنے ہی ناکافی کیوں نہ لگیں۔ میں ہمیشہ تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، تمہاری ہر مسکراہٹ، تمہاری ہر ادا میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ مستقبل کیا لائے گا؟ مطلب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کے دل میں جو جذبات ہیں وہ سچے ہیں یا صرف وقتی طور پر ہیں؟ برائے مہربانی اپنے اسی طرح کے جذبات جا کر کسی اور پر لوٹائیں، مجھ پر نہ لوٹائیں۔ عمر کی بات سنتے ہی ماہنور کو غصہ آیا، جس کی وجہ سے اس نے بنا لحاظ رکھے عمر کو کھری کھری سنائی۔ عمر نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی آنکھوں میں اداسی کے سائے دکھاتے ہوئے جواب دیا، ماہنور، میں کبھی آسانی سے یہ باتیں بیان نہیں کر پاتا۔ میرے دل کی دھڑکنیں، میری بے قراری اور یہ ہچکچاہٹ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں نے اپنے جذبات کو بہت سوچ سمجھ کر اظہار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر بار جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے کہ شاید یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے، مگر پھر وہ خوف کہ آیا یہ لمحہ محض ایک پل کی مستی ہے یا پھر حقیقت میں بدل جائے گا، میرے دل کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے۔ ماہنور نے عمر کی باتوں کو سن کر ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی اور پھر بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چل دی۔ پیچھے عمر نے گہری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ سے کہا، تمہیں آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ ہوا میں خاموشی کی چادر تنی ہوئی تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ حسین صاحب کے چھوٹے سے صحن میں نیم کے درخت کی ٹہنیاں ہلکی ہلکی سرسراہٹ کر رہی تھیں، مگر اندر کے ماحول پر یہ آواز بھی بے اثر تھی۔ کمزور دیواروں سے ٹیک لگائے حسین صاحب کی نظریں سامنے فرش پر جمی تھیں۔ ان کی بیمار آنکھوں میں وہ پریشانی تھی جو وقت کے زخموں سے بھی گہری ہو چکی تھی۔ حمزہ دیوار کے قریب رکھے لکڑی کے سٹول پر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں چنگاریاں صاف نظر آ رہی تھی۔ کمرے کی اس گھٹن میں بس انہی دونوں کے درمیان خاموشی بول رہی تھی، جبکہ سامنے ہی صوفے پر راہم اپنے سرد چہرے پر بے نیازی طاری کیے ہر ادا میں عجیب وحشت لیے بیٹھا تھا، جیسے وہ یہاں رشتے یا عزت کا پاس رکھنے نہیں بلکہ کوئی فیصلہ صادر کرنے آیا ہو۔ حسین صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بے اختیار دل میں ایک ہلکا سا بوجھ بڑھتا محسوس کیا۔ میں یہاں وقت ضائع کرنے نہیں آیا ہوں۔ اس نے بات شروع کی تو لہجے میں برف جیسی سردی اور حکمیت تھی۔ 2 دن ہو چکے ہیں حسین صاحب، وعدہ تھا کہ معاملہ حل ہوگا۔ حسین صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو تھام لیا۔ وہ راہم کے الفاظ کا مطلب بخوبی سمجھ رہے تھے مگر دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اب مجھے پیسے نہیں چاہیے، راہم کی آواز کمرے میں گونجی، مجھے دانین کی رخصتی چاہیے۔ کمرے کا سکوت مزید گہرا ہو گیا۔ حمزہ کا صبر ٹوٹنے کے قریب تھا، اس کی نظریں راہم پر جمی تھیں، انتہائی سرد مگر چبھتی ہوئی، مگر وہ خاموش رہا، حسین صاحب کی عزت کے احترام میں شاید۔ حسین صاحب نے بمشکل لبوں کو حرکت دی، بیٹا یہ فیصلہ، مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ ان کی کمزور آواز کمرے کے سناٹے میں دب گئی۔ راہم نے ناگواری سے سانس لیا، یہ فیصلہ میرا ہے حسین صاحب، اور میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ اگر آپ نے کچھ دنوں میں خود رخصتی نہ کی تو میں اپنا طریقہ استعمال کروں گا۔ حمزہ کی مٹھیاں غصے سے بند ہو چکی تھیں مگر حسین صاحب نے تھکا ہوا ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔
राहिम ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ एक आखिरी नज़र हुसैन साहब पर डाली, जैसे अपनी जीत का ऐलान कर रहा हो। फिर वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हमजा की नज़रें उसके हर कदम का पीछा कर रही थी। वो दिल ही दिल में तहैया कर चुका था कि राहिम जैसे शख्स को उसके गरूर का सबक ज़रूर सिखाएगा, चाहे हालात कुछ भी हों। शीशे के पार रोशनी धीरे धीरे मानित पड़ रही थी। मौसम का रंग बदल रहा था, मगर कमरे के अंदर सर्द सकूत का राज था। ये सकूत तभी टूटा जब अजलान ने गहरी सांस लेकर टेबल पर रखी फाइल बंद की और कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे वो किसी बेहद पेचीदा मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। सामने अरशमान बेहद सुकून से बैठा था। उसके चेहरे पर वही रवायती संजीदगी और एतमाद था जो हमेशा उसे दूसरों से अलग बनाता था, मगर आज अजलान के चेहरे पर छाई बेचैनी ने उसे चौंका दिया था। अरशमान, मुझे लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, अजलान ने अचानक कहा तो कमरे में मौजूद खामोशी जैसे हल्की सी लरज़ गई। अरशमान ने हैरत से उसे देखा। क्या कहा? अजलान ने कुर्सी पर सीधा होते हुए गहरी नज़र उस पर डाली। हाँ, जो सोच रहा हूँ वही कह रहा हूँ। जितनी देर में इस मामले को लटकाऊंगा इतना ही ये उलझता जाएगा। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि महानूर को ये मालूम हो जाना चाहिए कि मेरा और उसका निकाह बचपन में हो चुका था। अरशमान ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अच्छा, तुम्हें अचानक ये ख्याल कैसे आया? अजलान ने पेशानी मसलते हुए धीरे से कहा। पिछले कुछ दिनों से दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। याद है जब कुछ दिन पहले आका जान ने मुझसे कहा था कि महानूर को निकाह के बारे में बता दूं? मैंने मना कर दिया था। अरशमान ने संजीदगी इख्तियार कर ली। हाँ याद है, तुम्हें लगा था कि शायद अभी मुनासिब वक्त नहीं। हाँ, मगर अब मुझे लगता है कि मैं गलत था। अजलान की आवाज़ मदहम हो गई। पिछले कुछ दिनों से मेरा दिल बहुत डर रहा है, ये सोच कर कि महानूर के इल्म में ये बात ना होना कहीं कोई बड़ी गलती ना कर दे। अरशमान ने मेज़ पर रखे कलम को घुमाते हुए धीरे से कहा। तो अब क्या इरादा है? अजलान ने निगाहें झुका ली। इरादा यही है कि उसे सब कुछ साफ साफ बता दूं, निकाह की बात भी और इस रिश्ते की हकीकत भी। अरशमान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर पुरसुकून लहजे में कहा। देखो अजलान, कभी कभी देर करना बेहतर होता है, मगर कभी वक्त पर सच बोलना ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि अब यही सही है तो मुझे लगता है तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अजलान ने थके हुए अंदाज में सर हिलाया। बस डर यही है कि महानूर को ये बात किस तरह बताऊं, वो शायद इससे बर्दाश्त न कर सके। अरशमान ने अजलान की तरफ देखते हुए इत्मीनान बख्श अंदाज में कहा। तुमने जो फैसला किया है वो सही है। सच्चाई हमेशा मुश्किल होती है, मगर ये दिल को बोझ से आज़ाद भी करती है। और जहाँ तक महानूर का ताल्लुक़ है, वो मजबूत लड़की है, उसे वक्त दो, वो सब समझ जाएगी। अजलान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो, मुझे बस हिम्मत करनी होगी। अरशमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। हिम्मत तो तुम्हारे खून में है, बस उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करना सीख लो। कमरे में दोबारा सकूत छा गया, मगर इस बार ये सकूत बोझल नहीं था। अजान के चेहरे पर थोड़ा सुकून और अज़म झलकने लगा था। वो जानता था कि अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सच्चाई को वक्त पर कबूल करना ही बेहतरीन हल है। फिज़ा में खामोशी का बोझ सा महसूस हो रहा था। महानूर के लिए वक्त जैसे रुक सा गया था। वो दरवाजे के करीब आकर खड़ी हुई थी, मगर उसकी नज़रें कहीं दूर खला में थी। परीशे और जानान दोनों के चेहरे पर नागवारी के आसार वाजे थे, जबकि दानायन के माथे पर पड़ी तेवैयाँ गुस्से का पता दे रही थी। कहाँ रह गई थी आप? परीशे ने हाथ नचाकर सवाल किया। पता भी है कि कितनी देर हो गई है? हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ तो बता दो या हम खुद अंदाजे लगाते रहें। जानान ने भवें चढ़ाते हुए तंज किया, जबकि दानैन की नज़रें महानूर के गुमसुम चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। महानूर ने उन सब की आवाज़ें सुनी ज़रूर, लेकिन उनके अल्फाज उसके कानों के पार निकल गए। जहन में सिर्फ एक ही मंजर बार बार गर्दिश कर रहा था। उमर की वो बातें जिन्होंने उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। उमर के अल्फाज जैसे मुसलसल महानूर के कानों में गूंज रहे थे। उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा बार बार आ रहा था, जिस पर दुख और बेबसी के साए थे। आप सुन रही हैं? परीशे की आवाज़ में झंझलाहट बढ़ गई थी। महानूर ने एक लम्हे के लिए चौंक कर उन्हें देखा, मगर जवाब देने के बजाय खामोशी से उनके करीब जाकर खड़ी हो गई, जैसे उसके पास कोई वजाहत देने के लिए अल्फाज ही ना हो। दानैन ने उसे हैरत से देखा। महानूर ने लब हिलाने की कोशिश की, मगर ज़ुबान जैसे बोझल हो गई थी। वो अपने अंदर की उलझनों में उलझ चुकी थी। उमर की हर बात एक सवाल बनकर उसके दिल पर दस्तक दे रही थी। क्या वाकई उसने कोई गलती की थी? क्या उसका रवैया ही इन सब उलझनों की वजह था? परीशा ने बेजारी से सर झटक दिया। ये तो बिल्कुल ही पागल हो गई हैं।
جانان نے بھی کندھے اچکا کر بات ختم کرنے کا اشارہ دیا، جبکہ دانین نے دل میں کچھ نہ کہتے ہوئے ماہنور کو چھوڑ دیا۔ ماہنور اپنی سوچوں میں گم چپ چاپ ان کے ساتھ کھڑی تھی، خود سے الجھتی ہوئی، جواب نہ دے سکنے کی حالت میں۔ عمر کی باتیں اس کے ذہن میں ایسے گونج رہی تھیں جیسے وہ کسی بھول بھلیا میں کھڑی ہو، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہو۔ ارشمان کے آہستہ قدموں کی چاپ لاؤنج میں سنائی دی تو مریم بیگم نے تھوڑا چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ حورین صوفے پر بیٹھے بس ناراضگی سے پھولی ہوئی تھی، اس کے موٹے سے گول گال مزید سرخ ہو رہے تھے، جیسے کسی نے ان پر شرم کا رنگ ڈال دیا ہو۔ میری بات تو سنو حورین بیٹا، آج نہیں تو کل ضرور جائیں گے شاہ ہاؤس، ابھی تمہارے بابا کا کام بہت اہم ہے۔ مریم بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ حورین نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور پھر فوراً نیچے کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت اپنی بات منوا نہیں سکے گی، مگر پھر بھی ضد تھی کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آپ تو ہمیشہ یہی کہتی ہیں ماما، کبھی کل کبھی پرسوں، لیکن وہ دن کبھی آتا ہی نہیں۔ مجھے ابھی جانا ہے بس۔ اس کی آواز میں بچپنا تھا، لیکن اس کے مطالبے میں پوری دنیا کی ضد سے مٹائی تھی۔ سکندر صاحب جو تھوڑی دیر پہلے فائلز میں مصروف تھے کہ منظر دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیے۔ میری گڑیا ضد نہیں کرتے، انہوں نے مریم بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی ماما سچ کہہ رہی ہیں، ہم کچھ دنوں تک ضرور جائیں گے۔ حورین نے مزید پھولے ہوئے منہ کے ساتھ اپنا رخ دیوار کی طرف موڑ لیا۔ مریم بیگم کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دروازہ کھلا اور ارشمان اندر داخل ہوا۔ اس کے بھاری قدموں کی آواز نے پورے ہال کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ السلام علیکم، اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا اور پھر نگاہوں سے پورے لاؤنج کا جائزہ لیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، مریم بیگم نے نرمی سے جواب دیا۔ ارشمان کی نظریں فوراً صوفے پر بیٹھی حورین پر جا ٹھہریں، جو بدستور اپنی ناراضگی کا اظہار کیے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی دلچسپی ابھری۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے سکندر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس ضد کر رہی ہے کہ ابھی شاہ ہاؤس جانا ہے، مریم بیگم نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ ارشمان نے تھوڑا جھک کر حورین کے پھولے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیلنے لگی، لیکن اس نے اسے چھپانے کی کوشش کی۔ تو تمہیں شاہ ہاؤس جانا ہے؟ اسے دھیرے سے پوچھا۔ حورین نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، چلو میں لے جاتا ہوں، ارشمان نے بے نیازی سے کہا۔ یہ جملہ سنتے ہی مریم بیگم اور سکندر صاحب دونوں نے حیرت سے ارشمان کی طرف دیکھا۔ تم؟ مریم بیگم کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ جی ہاں میں، کیوں؟ اس نے سیدھے لہجے میں جواب دیا۔ تم تو کبھی خود سے وہاں نہیں گئے؟ مریم بیگم کی حیرانی بڑھ گئی۔ ارشمان نے کندھے اچکا دیے۔ کبھی کبھی تبدیلی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس کی نظریں اب بھی حورین پر مرکوز تھیں، جو خوشی سے چمکنے لگی تھیں۔ اصل بات تو کچھ اور تھی، اور وہ وجہ تھی جانان۔ نکاح کے بعد سے وہ اسے دیکھ نہیں سکا تھا۔ شاید یہی وہ انکہی کشش تھی جو اسے آج شاہ ہاؤس لے جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، لیکن جلدی، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا، ارشمان نے حورین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ حورین خام خوشی سے اچھل پڑی اور فوراً اوپر کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ مریم بیگم نے حیران نگاہوں سے ارشمان کو دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ماما، بس کبھی کبھی اپنی بہن کی خوشی کے لیے انسان کچھ کر لیتا ہے، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا، اور پھر جیب سے گاڑی کی چابیاں نکال کر باہر نکل گیا۔ مریم بیگم نے سر ہلا کر مسکراتے ہوئے سکندر صاحب کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکا تو کبھی بھی اپنی پرانی عادتیں نہیں چھوڑے گا، سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید وقت اسے بدل رہا ہے، یا شاید کوئی اور وجہ ہو۔ مریم بیگم نے کچھ نہ کہا، مگر دل میں یہی سوچا کہ آج ارشمان کی نظریں کچھ اور کہانی سنا رہی تھیں۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ ختم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنے ریویوز سے مجھے لازمی آگاہ کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل انا شاہ وائس کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔